سنز، پیسر بیٹا، پیسران، اس میں دو کے لیے صیغہ نہیں ہے. واحد زبانیں دو ہیں، سنسکرت اور عربی، جن میں واحد تسنیہ جمع تینوں صیغے پائے جاتے ہیں. ٹھیک. اچھا بھائی، تو ہیمار ایک گدھا. یہ میں آپ کو عربی کا قاعدہ بتلا رہا ہوں، اس میں میرا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. میرا کوئی کنٹریبیوشن نہیں، میں تو آپ کو گرامر بتا رہا ہوں عربی کی. ہیمار ایک گدھا، ہیمارین دو، ہومر تین، یہ حسب توفیق جتنے چاہے آ جائے. نعرہ حیدری، بابا دے بلند نعرہ سلامات. ہومر گدھے. اچھا اب یہ تو قرآن مجید نے ایک لفظ استعمال کر دیا گدھے، مجھے نہیں معلوم. میں لفظ کے معنی تو معلوم ہے کون نہیں معلوم، کچھ نہیں معلوم. فرت من قسورہ، قسورہ واحد ہے، ایک شیر. ایک شیر کے مقابلے پر تین گدھے، تین گدھے کے مقابلے پر ایک شیر. اب مجھے نہیں معلوم، قسورہ بھی نہیں معلوم، ہومر بھی نہیں معلوم. قرآن مجید تو جنرل بات کرتا ہے، عمومی بات کرتا ہے، ظاہر ہے کہ شخصیتوں میں نہیں الجھا کرتا. تو مجھے کچھ نہیں معلوم کہ ہومر کون، قسورہ کون. لیکن ایک بات مجھے معلوم ہے کہ اگر ایک پتہ چل جائے دوسرا پتہ چل جائے گا. میں طریقہ یہی ہے کہ اگر دن پہچان لو تو رات پہچان لو گے، اگر رات پہچان لو تو دن پہچان لو گے. یہ دونوں اپوزٹ ہیں، ہومر اور قسورہ. تو اگر ہومر معلوم ہو جائے قسورہ معلوم ہو جائے گا، اگر قسورہ معلوم ہو جائے ہومر معلوم ہو جائے گا. تو ہومر تو مجھے نہیں ملے لیکن قسورہ مل گیا. خیبر کے میدان میں کہنے لگا آن الذی سمتی امی حیدرہ زرغام و آجامن و لیسن قسورہ. قسورہ میں ہوا، جو مقابلے پہ آ جائے. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بابا دے بلند نعرہ سلامات. بس میرے دوستو، میرے عزیزو، اب ایک جملہ سنو اور یہیں سے مصائب کی طرف چلا جاؤ. قسورہ آن الذی سمتی امی حیدرہ. بہت سخن آئے گفتگو میرے پاس ہیں لیکن بات کو روک دیا میں نے یہاں پہ. دیکھو بھائی 50 دقیقے ہونے کو آئے، کچھ 5 دقیقے تو میں مصائب پہ ہی بیان کروں گا. تو اب ایک جملے سے جانا چاہ رہا ہوں مصائب کی طرف. آن الذی سمتی امی حیدرہ زرغام و اجامن و لیسن قسورہ. لیسن شیر ہوں میں، صرف شیر نہیں ہوں، قسورہ بابر شیر ہوں. اور یہ واقعہ ہے، یہ تو علی نے خود کہا. واقعہ یہ ہے کہ جب جنگوں کی رپورٹنگ ہوتی تھی بعد میں اور لوگ پوچھا کرتے تھے مدینے والے کہ علی کیسے لڑے، تو کہنے والے کہتے تھے کہ ایسا لگتا تھا جیسے بھوکا شیر بکریوں پہ حملہ آور ہو. علی کی کیفیت سن لی تم نے؟ بھوکا شیر بکریوں پر حملہ آور ہو. بھئی اب رک جاؤ، وقت نہیں ہے، اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، میں بالکل براہ راست مصائب کی طرف جا رہا ہوں. تو یا تو علی کے لیے کہا گیا کہ بھوکا شیر بھیڑوں پر بکریوں پر حملہ آور ہو، اور یا پھر کربلا کے واقعے کے بعد کسی نے کہا حسین کیسے لڑے.
کہنے لگا اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ایسا مظلوم، ایسا زخمی جس کے بیٹے مارے جا چکے ہوں، میں نے ایسا بھوکا شیر نہیں دیکھا۔ تمہاری آوازیں بلند ہو گئی۔ مجھے بتاؤ، عاشور کی شب میں کسی تفصیلی مسائل کی گنجائش ہے؟ یہ وہی رات ہے نا جس کا اندیشہ شہزادی زینب کو مدینے سے تھا۔ شب عاشور کی گفتگو پھر کبھی صحیح، بس دو چار جملے سنو اور مجھے اجازت دے دو۔ شب عاشور پھر کبھی بیان کروں گا اگر زمانے نے مہلت دی۔ صبح ہوئی، پہلا تیر آیا پسر اسد کی طرف سے، تیروں کی بارشیں شروع ہوئی۔ اختلاف روایات کی بنیاد پر 25 سے 50 افراد شہید ہو گئے حسین کی فوج کے، اور پھر دو بدو جنگ شروع ہوئی۔ ہر گئے، عابس ابن شبیب شاکری گئے، ہر کا لڑکا گیا، مسلم ابن اوسجا گئے، حبیب ابن مظاہر اسدی گئے، اس کے بعد بنی ہاشم گئے۔ جب بنی ہاشم کا بھی خاتمہ ہو گیا تو اس بچے کو لے کے گئے۔ آ گیا نا وہ بچہ ذہن میں جسے ہاتھوں پہ لے کے گئے تھے؟ اس بچے کو لے کے گئے، اس بچے کو شہادت نصیب ہوئی، خیمے کے پیچھے لے گئے، تلوار سے قبر کھودی۔ اب دیکھو بھائی، گود میں بچہ لے کے تو قبر نہیں کھودی جا سکتی، جلتی ریتی پہ اصغر کا لاشا رکھ دیا، تلوار سے قبر کھودی، اصغر کو دفن کیا، اور کہنے لگے زمین یہ فاطمہ زہرا کی امانت ہے۔ اسے قیامت تک محفوظ رکھنا۔ یہ کہہ کے واپس آئے، خیمے میں گئے، فضہ کو بلایا۔ دو چار جملے سنو، صرف رخصت کے دو چار جملے۔ خیمے میں گئے، فضہ کو بلایا، کہا فضہ جا، میرے پرانے صندوق کو پہچانتی ہے نا؟ کہا مولا پہچانتی ہوں۔ کہا اسے کھول، اس میں ایک پرانا کرتا رکھا ہوا ہے۔ وہ نکال کے لا، لیکن خبردار زینب کو خبر نہ ہونے پائے۔ خبردار زینب کو خبر نہ ہونے پائے۔ فضہ گئی، اس نے صندوق کھولا، وہ پرانا کرتا جو حسین نے مانگا تھا اسے نکالا، نکالنے کے بعد ابا کے دامن میں چھپایا کہ کہیں شہزادی نہ دیکھ لیں، اور چھپا کر چلی حسین کی طرف۔ اب گزرنا تو تھا زینب کے خیمے سے۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب نے پوچھا فضہ تیری گودی میں کیا ہے؟ فضہ تیری گودی میں کیا ہے؟ فضہ سے کہہ چکے ہیں حسین کہ زینب کو خبر نہ ہونے پائے۔ فضہ خاموش کھڑی ہے۔ ایک مرتبہ علی کی بیٹی کو جلال آ گیا، کہا فضہ تو میری ماں کی کنیز ہے نا؟ کہا ہاں بیوی۔ کہا میری ماں کے حق کی قسم بتا تیری گودی میں کیا ہے؟ کہا بی بی کیا بتاؤں، حسین نے پرانا کرتا مانگا ہے۔ کہا لا فضہ مجھے دے دے۔ فضہ یہ کرتا مجھے دے دے، میں پہناؤں گی اپنے ہاتھ سے بھائی کو۔ کرتا لیا، حسین کے پاس آئی اور کہنے لگی بھیا حسین، مجھے وہ دن یاد ہے جب اماں یہ کرتا سیتی جاتی تھی۔ مجھے وہ دن یاد ہے کہ جب اماں یہ کرتا سیتی جاتی تھی اور کہتی جاتی تھی کہ زینب میں نہ رہوں گی، جب بھائی رخصت آخر کر لیا ہے تو اپنے ہاتھوں سے پہنا دینا۔ تم نے گریہ کیا،
اتنے مصائب پہ مجلس تمام ہو جانی چاہیے، لیکن کچھ جملے اور سن لو۔ اپنے ہاتھوں سے کرتا پہنایا، جب کرتا پہنا چکی تو حسین نے خدا حافظ کیا، یا زینب، یا ام کلثوم، یا رقیہ، یا سکینہ، علیکن منی السلام، تم پر میرا آخری سلام ہو۔ اور اس کے بعد کہنے لگے ان بیویوں کو سلام جن کے شوہر میری مدد میں اور میری نصرت میں مارے گئے۔ یہ کہہ کر باہر نکلے، فنظر یمینا وشمالا، حسین نے دائیں دیکھا، حسین نے بائیں دیکھا، اور آواز دی ایکم یقدم جوادی، ہے کوئی میرے ذوالجلال کا لانے والا؟ کون تھا جو ذوالجلال لاتا؟ ایک مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا، شہزادی آستینوں کو چڑھاتی ہوئی باہر آئی کہ بھیا جب تک بہن زندہ ہے تو اکیلا سوار نہیں ہوگا۔ شانہ تھاما حسین ابن علی کا، ذوالجناح پہ زینب نے سوار کرایا۔ ابھی حسین نے ایڑ نہیں لگائی تھی کہ ایک مرتبہ دوڑتی ہوئی شہزادی قریب آئی، کہا بھائی مجھے اماں کی ایک وصیت پوری کر لینے دو۔ کہا بہن کیا؟ کہا ذرا اپنے گلے سے حلقہ تو ہٹاؤ لباس کا۔ اماں نے کہا تھا گلے کا بوسہ لے لینا۔ حسین یہ سن کے رونے لگے، کہنے لگے بہن جب تو نے وصیت پوری کر لی تو اب ذرا شانوں سے آستینوں کو ہٹا دے۔ خدا حافظ کیا، گھوڑا دوڑاتے ہوئے میدان میں آئے اور حسین نے ایک خطبہ دیا کہ میں نے کیا خون ناحق بہایا ہے، کیا میں نے سنت رسول میں کوئی تبدیلی کی ہے، کیا میں نے شریعت اسلام میں کوئی تبدیلی کی ہے؟ ساری فوج نے کہا کہ نہیں، تم نے کوئی تبدیلی نہیں کی۔ وہ خطبہ کبھی سناؤں گا، مجھے یاد ہے، میں سنا سکتا ہوں، لیکن اب وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ 2 جملے مسائل کے مجھے اجازت دے دو، اب مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا۔ کیا میں نے دین اسلام کو بدلا؟ پوری فوج بولی نہیں۔ کیا میں نے سنت رسول بدلی؟ پوری فوج بولی کہ نہیں۔ کہا بما تقتلوننی، پھر میرے قتل پہ آمادہ کیوں ہو؟ کہنے لگے بغضاً لابی، تمہارے باپ کا فضائل کا بدلہ ہم تم سے لے رہے ہیں۔ بس یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ حسین نے تلوار کھینچی اور تلوار کھینچنے کے بعد حملہ کیا۔ کہنے لگے آپ بھوکے کی جنگ دیکھو۔ بس آخری جملہ سنو، اب بھوکے کی جنگ دیکھو، اب پیاسے کی جنگ دیکھو، اب اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بیٹا مارا گیا، اب اس کی جنگ دیکھو جس نے 6 مہینے کے بچے کو دفن کیا، اب اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بھائی مارا گیا۔ بھگاتے ہوئے فوجوں کو دور چلے گئے، عباس کا لاشا سامنے پڑا تھا، رکابوں میں پیر دے کر کھڑے ہوئے، کہنے لگے عباس اٹھ کر بوڑھے بھائی کی جنگ تو دیکھ۔ عباس اٹھ کر بوڑھے بھائی کی جنگ تو دیکھو۔ فوجیں دور دور بھاگ گئی، میمنے پہ حملہ کیا، میمنے کو لوٹ دیا، مسرے پہ حملہ کیا، مسرے کو لوٹ دیا، قلب لشکر کو مؤونہ پہ ڈھکیل دیا۔ اتنی دور فوجیں بھاگی کہ دارالعمارہ کی دیواروں سے ٹکرا گئی، اور حسین پکار رہے تھے آؤ، تم نے میرے اکبر کو بھی نہیں چھوڑا، تم نے میرے قاسم کو بھی نہیں چھوڑا، آؤ میرے قریب آؤ۔ اتنے میں پہلو سے آواز آئی بیٹے کب تک جنگ کرے گا؟